بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یعرضون علیہا غدبا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معاشر نبی القبلتین سید العارفین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جامدار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کیا دعا آمین۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، رب العالمین نے انسان نو بنایا پیدا فرمایا اور جس طرح انسان دی تخلیق دا دن اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اسی طرح رب العالمین نے انسان دی موت دا دن بھی مقرر فرمایا ہے۔ کوئی بندہ اپنی موت تو بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ اس موت تو لک چھپ نہیں سکتا۔ ہر انسان نو یہ موت آ کے رہنی ہے اور موت کا تعلق جتوں تک رب العالمین نے انسان دے نال بنایا ہے، انسان کسے مقام تے چلا جائے، کسے مکان تے چلا جائے، یا جناب جی بڑی عظیم جیڑی جگہ وے اوتھے بھی چلا جائے، لیکن موت دا تعلق جو اللہ نے انسان نہ بنایا ہے، انہو وقت مقررہ تے موت نے آپ پکڑنا ہے، آپ پہنچنا ہے، اور کامیاب اور کامران اور خوش نصیب انسان ہونے کہ جیڑی اپنی موت دی فکر کر کے اور اپنے رب نو راضی کر دینے۔ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور موت تو بعد انسان دے نال جڑا عمل کیتا جاندہ ہے جنہوں اسی قبر کہنے ہیں، آج او دا بیان کرنا ہے کہ انسان دا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں بلکہ قبر ہے۔ بولو کی ہے؟ قبر ہے۔ انسان دی اصل جگہ او دی قبر ہے۔ قبر انسان دی صاف ہوئے گی، روشن ہوئے گی، وہ انسان کامیاب ہوئے گا، اور جدی روشنی نہیں ہوئے گی، قبر صاف نہیں ہوئے گی، وہ انسان اللہ دا باغی اور رب العالمین دا نافرمان ہوئے گا۔ حضرات موت جیڑی ہے ہر بندے نو آ کے رہنی ہے، اور موت دے بارے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بھی آگاہ فرمایا ہے
کہ میرے صحابہ ہر انسان تے وقت آ کے رہنا ہے اللہ اللہ اور ذرا رب العالمین دی کتاب تے غور کر دے جانا آوازوں دیئے اے والضحا دے چہرے والے آئے واللیل دیا زلفہ والے آئے مازا دے کاجل والے آئے علم نشرہ دے سینے والے آئے سراج منیر دے مقام والے آئے تاہا دی شان والے آئے مزمل دی کملی والے آئے مدثر دی چادر اوڑھ کے سون والے آئے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ يَدَيْنِ پاک والے آئے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دے چہرے والے آئے حامیم دے قرآن والے آئے تاہا دی شان والے آئے اے کملی والے آئے سونے محبوبہ جی اللہ جی کیا ڈھرنے فرمایا دنیا کائنات دے لوگانوں میں رب دا قرآن سنا دے اے کملی والے آئے سونے محبوبہ دنیا کائنات دے لوگانوں میں رب دا پیغام سنا دے آواز دیئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى اللہ فرماندے نے اے کملی والے سونے محبوبہ رب العالمین نے انسان نو مٹی تو بنایا ہے اللہ نے انسان دی تخلیق مٹی تو فرمائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللہ فرماندے نے اسا انسان نو پیدا فرمایا ہے اسا انسان نو بنایا ہے فی احسن تقویم رب العالمین فرماندے نے منہا خلقناکم اے کملی والے سونے محبوبہ اسا انسان نو ابن آدم نو مٹی تو بنایا ہے اور مٹی دے اندروں یہ دی غذا دا اہتمام فرمایا ہے مٹی دے اندروں یہ دے کھان پین دا نظام چلایا ہے اللہ فرماندے نے مٹی دے اندروں اسیے دی خوراک نو پیدا فرمایا ہے اور سونے محبوبہ اے مٹی جیڑی ہے اسا انسان دے رحم دی جگہ بھی بنائی ہے انسان آج مٹی دے اوپر پھر داوے آج انسان زمین دے اوپر چل داوے ایک ویلا آئے گا سونے میں تے تو زمین دے نیچے زمین ساڑھے اوپر ہوئے گی آج مٹی دے اوپر چلنے آئے کل مٹی ساڑھے ہوتے ہوئے گی اسی مٹی دے تھلے ہوانگے انہوں قبر کیا جاندہ ہے قبر ہر انسان دی بندی ہے مومن ہوئے تھے تد بھی ہے کافر ہوئے تھے تد بھی ہے غیر مسلم ہوئے تاں بھی ہے مسلمان ہوئے تھے تد بھی ہے امیر تھے تاں بھی غریب تھے تھد بھی اگر جناب جی وزارتاں صدارتاں والا تے تاں بھی اگر اپنی روٹی پوری کرنے والا تے تھد بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى اللہ فرماندے نے ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے ہر بندے نے قبر اندر آنا ہی آنا ہے اس واسطے کہنے والا کہندہ ہے الموت قدہل کل نفس شاربوا
والقبر باب کل نفس داخلها. ترجمہ سن لو ترجمہ. الموت قدح الموت ایک پیالہ ہے کل نفس شاربها. ہر جاندار نے اس پیالے تو چکھنا ہے اس پیالے نو پی کے رہنا ہے. والقبر باب آندہ وے قبر ایک دروازہ وے کل نفس داخلها. تے ہر جان نے اس دروازے تو داخل ہو کے رہنا ہے. کوئی بندہ بھی قبر تو بچ نہیں سکتا. کوئی بندہ اس دروازے تو محفوظ نہیں رہ سکتا. تے قبر نبیاں دی بھی بنی ہے قبر رب دے ولیاں دی بھی بنی ہے قبر رب العالمین منن والیاں دیاں بھی بنیاں نے. قبر رب دے نافرماناں دیاں بھی بنن گیاں. کس طرح بنن گیاں؟ آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، اگر کوئی غیر مسلم اپنے مردے نو جلا دیندا ہے اپنے مردے نو ثواب بنا کے اے سمجھدا وے کہ اسی جناب نو قبر چ داخل نہیں کیتا. اصل دی قبر اوہی ہے جیڑی قبر جناب جی جیڑی مٹی چو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس جگہ تے انسان دی قبر بندی ہے. میرے آقا فرماندے نے اللہ نے جیڑی مٹی جس جگہ دی مٹی لے کے انسان نو بنایا ہے جس مقام دی مٹی تو اللہ ذوالجلال نے انسان نو بنایا ہے اللہ نے او دی قبر بھی اس جگہ تے رکھی ہے. منہا خلقناکم اللہ فرماندے نے اسی انسان نو اس مٹی تو پیدا کیتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری. اور مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو گل بڑی ایمان والی توجہ والی گل عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو حسین دے نانے نو ماننے والو فاطمہ دے بابے نا پیار کرنے والو عرض کرنا چاہ رہا ہوا اللہ جس مقام تو مٹی لیندے نے انسان نو بنان واسطے اسے جگہ تے انسان دی قبر بندی ہے. واسد کے قربان جاواں میرے نبی دیو جان نثارو میرے کملی والے محبوب دے وفادارو اللہ نے توانو کڈی سونی مٹی نہ بنایا ہے. ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے تیری شان دے کیا کہنے. آج کسے دی قبر جناب جی پاکستان دے کسے قبرستان بندی ہے کسے مقام تے قبر بندی ہے کسے جگہ تے قبر بندی ہے. تیرے لاہور دے کئی قبرستانہ چے کدی جگہ بندی ہے. ہر انسان دی جگہ قبر دی اللہ نے بنائی ہے پر ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے ابو بکر تیری شان دے کیا کہنے. اللہ نے تینوں پیدا فرمایا تے حضور دے روزے دی مٹی تو پیدا فرمایا تے اللہ نے جدوں تیری قبر دا انتخاب فرمایا ہے اللہ نے اپنے نبی دے نال روزے والی مٹی چے تیری قبر دا انتخاب کیتا ہے. تے ایتھے ہی باس نہیں میرے نبی دا جان نثار سیدنا عمر بن خطاب واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے. عمر تو بولنا میں رب قرآن نازل کر دیندہ
عمر تیری شان کوئی تھوڑی نہیں ہے، اللہ جاندا وے عمر او عمر بول دا زمین تے وے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ جبریل تے ساڈے وال آوندا ہے، آقا جبریل ساڈے گھر آوندا ہے، سونیا محبوبہ جبریل تے تواڈے کو آوندا ہے، پر اے سمجھ نہیں آوندی بول دا عمر زمین تے وے عرش والا قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے۔ عمر زمین تے بولتا ہے، عرش والا رب قرآن بنا کے رہندی دنیا تک نازل فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، واہ عمر تیری عظمت دے وی کیا کہنے، اللہ نے تینوں روزے دی مٹی تو پیدا کیتا ہے تے رب العالمین نے تیری قبر بھی روزے دے اندر انتخاب فرمایا ہے۔ اتھو پتہ چلیا کہ جتھوں دی انسان دی مٹی ہوئے نا اوتھے ہی جا لگ دی، جتھوں دی مٹی ہوئے بولو اوتھے ہی جا لگ دیئے۔ اللہ اللہ اللہ، اوہ پیدا ہون والا پاکستان سے پیدا ہوئے، علامہ ظہیر پاکستان سے رہ کے رب دا قرآن سنا رہے نے، نبی دا فرمان سنا رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ، تے ادھر جناب جی موت دا وقت قریب آیا ہے، رب العالمین نے رہندی دنیا تک لوگاں نو دس دیتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ ظہیر جناب لاہور دی جگہ تے بم بلاسٹ ہویا ہے، ایتے زخمی ہوئے نے، ریاض سے نام دا علاج ہو رہا ہے، اوتھے موت دا پیغام آگیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرا قائد علامہ ظہیر جدہ جناب ریاض سے شہید ہو رہے نے، اوتے اپنے ساہ پورے کر دے بہنے، اور دنیا کائنات دے لوگوں اہل حدیث نو باتاں کرنے والوں بخاؤ تو اڈے چے ولی کھنے کونے، بخاؤ تو اڈے ولیاں دیا قبرہ کتھے نے، آؤ لوگوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا دے وفادار ویکھنے نہیں، میرے محبوب دے نوکر ویکھنے نہیں، ساڑھے ولی ویکھنے نہیں، آ میں تینوں ولی وخا دیواں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم پیدا پاکستان سے ہوئے نے، پاکستان دی سرزمین تے پیدا ہون والے علامہ ظہیر نے لاہور اندر زخمی ہوئے نے، جناب ریاض سے علاج ہو رہا ہے، اوتے ساواں والا نظام پورا ہو گیا ہے، تے اللہ نے علامہ ظہیر دی قبر جنت البقیع اندر بنوائی ہے۔ اللہ نے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو جگہ دیتی ہے تے صحابہ دے قدمہ چے دیتی، بولو صحابہ دے قدمہ چے اللہ نے جگہ نصیب فرمائی ہے۔ قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، صدانہ باغ بلبل بولے، صدانہ باغ بہاراں، صدانہ ماپے حسن جوانی، صدانہ صحبت یاراں،
قدر نبی دا ایک ہی جانل دنیا دار کمین قدر نبی دا اللہ ما جانے قدر نبی دا اللہ ما جانے جیڑا ستا وچ مدینے نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں گل بڑی درد والی بیان کرنا چاہ رہا ہوا تیری میری قبر بننی ہے قبر دا ساتھی کوئی نہیں ہونا قبر چے ماں نہیں جائے گی قبر چے نال بابا نہیں جائے گا قبر چے پینا پائی نہیں جان گے قبر چے یار بیلی نہیں جائے گا قبر چے تیرے بیوی بچے نہیں جان گے کلا قبر چے جائے گا اوتھے اپنی زندگی دے پل پل دا حساب دے گا ایک ایک جناب جی ذرے دا حساب دے گا ایک قبر جیڑی ہے بڑی سخت قبر ہے او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں ہنج تیری میری میت پئی ہوئے گی میری تیری میت دیردہ گرد لوگ جمع ہونگے جنازے دا اعلان ہو جائے گا لوگو فلا بن فلان دا نماز جنازہ تیار ہے فلا مقام تے پڑھیا جائے گا فلا جگہ تے حضرت دا جنازہ پڑھیا جائے گا فلا مقام تے جناب حضرت صاحب دا حاجی صاحب دا جنازہ دا کیتا جائے گا حضرات تیرے میرے جنازے دا اعلان ہو جائے گا انج جناب جی میت نو اٹھایا جائے گا میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اگر تے میت نیک ہوئے گی تے اپنی زبان تو بولے گی جلدی لے جاؤ منو قبر وال جلدی لے جاؤ تے جے بندہ بیمان ہوئے گا جے لوکانا ٹھگیاں ماردہ ہوئے گا لوکانا جھوٹ بولدہ ہوئے گا لوکانا نال زیادتیاں کردہ ہوئے گا لوکاندے نال جناب جی دغا کردہ ہوئے گا لوکاندہ مال کھاندہ ہوئے گا لوکاندیاں استانو داغدار کردہ ہوئے گا مسلمانہ دیاں بیٹیاں دا حیاء کمال کردہ ہوئے گا اے جناب بنت حوانو اے جناب جی ایاں کرے گا اے جناب رب العالمین دیا نافرمانیاں کردہ ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے جیتوں یہ دی میت نو جنازے والے لوگ اٹھان دینے اے بندہ رو رو کے جواب دے گا رو رو کے آواز دے گا ہائے لوگو منو قبر وال نہ لے کے جایا جے ہائے لوگو منو قبرستان نہ لے کے جایا جے ایتھے ہی رہن دے آجے پتا جے فرشتیاں ڈانگا پھڑیاں نے جناب جی اتھے تونی لونی ہے دنیا تے رہ کے کام جے چنگا کوئی نہ کیتا دنیا تے رہ کے رب رسول دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کیتیاں اپنی جناب سزا نظر آ رہی ہے کہ قبر چے جاواں گا بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا باپ نہیں ہوئے گا اتھے ماں نہیں ہوئے گی پہنا تے پرا نہیں ہونگے یار بیلی دوست نہیں ہونگے فرشتیاں جناب جی ہڈیاں ہڈیاں لمبیاں ڈانگاں پھڑیاں نے فرشتیاں جاندیاں تونی لونی ہے فرشتیاں جاندیاں جناب جی پھانڈ چاڑنی ہے گل سن لو گل بڑی ایمان والی ہے میرے اور تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے اگر تے بندہ نیکے اے جناب جی آرزو کرے گا اے خواہش کرے گا یا اللہ اے مانو کہہ جلدی دینال میری منجی قبرستان لے جان منو قبر چے رکھ دل دعا کر رب منو تینو نیک موت نصیب فرما دے اللہ سانو چنگی موت پا کر دے اللہ فرشتیاں دیاں سختیاں کو لو محفوظ فرما لے
حضرات سننا ذرا اے جنہ لوکاں نے رب رسول دیاں نافرمانیاں کیتی ہیں انہاں دے نال معاملہ کی بننا میں اللہ میری توبہ سن لو دھیان دے نال مسلمانوں ہے قبر نال قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا کچھ نہیں جے چھڑدا سارا کچھ توڑ دا اللہ اکبر اللہ اللہ اے تیری میری زندگی دا انجام ہے جناب قبرستان لے کے میت نو لے جایا جا رہا ہے میت قبرستان لے کے جائی جا رہی ہے تے انج کر کے لوگ جناب جی تیرے میرے سرانیوں تے پیندیوں پکڑ کے وچ کپڑا پا کے قبر اندر اتار دینے قبر چے اتار کے تے جناب تے سلیپا رکھ دین دینے مٹی پانی شروع کر دین دینے مٹی پان تو قبل مٹی نو جناب جی گارا بنا کے جڑے تھوڑے بہت سوراخ ہوندے نے او بھی بند کر دیندے نے اوپر جناب مٹی پا رہے نے مٹی پا پا کے جناب جی تیری میری قبر نو جناب جی اج بند کر دینے کسے پاسیوں ہوا دا بھی سوراخ نہ رہ جاوے اس قبر تھے اندر چند جناب جی چند جگہ تے اندر تھوڑی جنی جگہ تے اندر تیری میری میت نو لٹا دتا جائے گا میرے آقا فرماندے نے حجے دے والدین حجے دے جناب جی رشتے دار اے تے عزیز و اقارب انو دفنان والے واپس نہیں جان دے رب دے فرشتے قبر اندر آ جان دے نے آکے بٹھا دین دے نے تے سوال کر دے نے مر ربو کا تیرا رب کون تے جے میت نیک ہوئے جواب دین دیئے ربی اللہ آقا فرماندے نے کہ جدو میت نو قبر چ رکھیا جاندا ہے اور مٹی پا دیتی جاندی ہے نا اس موقع تے اے دے رشتے دار عزیز و قارب اجے واپس نہیں جاندے اس واسطے کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جدو میت نو دفناؤ میت نو جدو دفنا لو اے دی قبر تے کھلو کہ رب کولو بخشش دی دعا کرتے رہو فرمایا قبر تے کھلو کے دعا کرنی ہے کیونکہ فرشتے آ کے ادو انسان کو سوال کرتے تے اللہ کو دعا کرنی کہ یا اللہ انہوں سوالان دے صحیح جواب دین دی توفیق عطا کر تے جے بندہ اوتھے چھاڑ کے او گاں جا کے دعا کرے اونی دیر نو پاویں فرشتے نو انج پینٹی چاڑ چھڈ ہاں صحیح گل ہے فرشتیاں جناب جی جے بندہ چنگا نہ آیا فرشتیاں ایک پل دیر نہیں کرنی انہوں جناب جی تونی لاؤنی ہے اس واسطے مسلمانوں اگر ساڈا کوئی عزیز ساڈا کوئی پین پائی فوت ہو جاوے قبرستان چے کھڑے ہو کے انہوں دفنا کے مٹی پا کے قبر تے کھلو کے دعا کرنی ہے کوئی قدم گاں چل کے بولو دعا کرم دا حدیث سے ذکری بولو حدیث سے ذکر ہے کوئی ذکر نہیں کہ جناب جی میت دفنا کے مٹی پا کے ہن جناب جی او گاں تکر جاؤ پھر جا کے دعا کرو اوتھے جانتے ہیں پگ پاویں فرشتیاں میت نو کان پھڑا لے ہون عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں گل بڑی ہی مان والی ہے گل ہاسے مذاق والی نہیں میرے محبوب فرماندے نے قبر تے کھلو کے دعا کرنی ہے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے مسلمان نوجوانوں ساتھیوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے محبوب دا جان نثار
سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سعد دنیا تو چلے جاندے نے سیدنا سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جناب سعد دی نماز پڑھائی ہے تے ہن صحابہ سیدنا سعد نو قبر چے اتارے نے لوگو اے سعد کوئی عام صحابی نہیں کوئی عام انسان نہیں اے سعد کوئی عام سعد نہیں اے او بندہ وے جدے بارے کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ جدو سعد نو قبر چے اتارن لگ گیا عرشان دے رب دا عرش بھی ہل گیا ہے عرش ہل گیا ہے اللہ اللہ اور میرے مصطفیٰ فرماندے نے کہ سعد کوئی عام انسان نہیں رب العالمین نے دے جنازے دے نال 70,000 فرشتیانوں بھی بھیجے آئے جناب سعد دی نماز سے 70,000 فرشتہ بولو کنا 70,000 فرشتہ ہے اللہ اللہ دعا کرنے واسطے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے سعد و سعد جدے واسطے رب العالمین نے آسمان دے سارے دروازے کھول چھڑے نے تے میرے آقا علیہ السلام ہن سعد دی قبر تے کھلو کے دعا کر دینے آقا نے 40 قدم چل کے دعا نہیں کی تھی مسلمانوں مسئلہ لے کے لے جاؤ اگر تو ثابت کر دیو 40 قدمہ تے جا کے دعا کرنا قبر نو چھڑ کے 40 قدمہ تے دعا کرنا ثابت کر دیو کعبہ تے رب دی قسم ہے میں توڑا مسئلہ بھی مننا گا اس ممبر نو بھی چھڑا گا پر مسلمانوں انہیں دعوے دی گل کیوں کرنا وا جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمت دا موتی رول دائے او دا بولنا رب دا قرآن آیا ساڈا نبی ہووے جڑا رب دی جناب جی وہی تو بغیر نہیں بولدا رب العالمین دے حکم تو بنا نہیں بولدا جدے لبان دے اتے رب بولدا ہے سونا رحمت دا موتی رولدا ہے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے جناب سعد واسطے دعا فرمائی ہے اور سعد دی قبر نو بھی رب العالمین نے حکم دیتا ہوئے آقا فرماندے نے میت نیک ہوئے یا میت بد ہوئے قبر ایک دفعہ آن والے نو دبام دیئے جے نیک ہوئے تے قبر تھوڑا جیا دبام دیئے تے جے اللہ معاف کرے بد ہوئے جے رب العالمین دا باغی ہوئے ہر سوال رب دا نافرمان ہوئے کائنات دے امام پیغمبر فرمان دینے قبر ایسا دبام دیئے قبر اینا دبام دیئے سجی سائر دیاں پسلیاں کھبے پاسے چلے جان دیا نے اور کھبے دیاں پسلیاں سجے پاسے آ جان دیا نے اینا دردنات باندیا نے مسلمانوں اپنی قبر دی فکر کرو اپنی قبر دا خیال کرو ایک قبر ایسی سیوے جڑا اس قبر چو کامیاب ہو گیا اس منزل چو کامیاب ہو گیا کل قیامت نو عرش والے رب دی عدالت سے بھی کامیاب ہو جائے گا سیدنا عثمان کون عثمان ہے میرے محبوب دا دورہ دماد عثمان ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون عثمان ہے جدے بارے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے لوگوں معذر عثمان ما عمل بعد الیوم ہے دنیا کائنات دے لوگوں
عثمان اج تو بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ایک جگہ تے بیٹھ کے 7 مرتبہ فرمایا ہے اے میرے صحابہ عثمان فی الجنہ، میرا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ لوگو جنوں رب دا نبی کہہ دے عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، عثمان رب کائنات دے رب نے تیرے نام جنت لکھ دیتی ہے۔ فرمایا ہے عثمان تو آج تو بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے تے، لیکن جناب عثمان دا عالم کی ہے۔ ایک قبر تو گزرتے پے نے اوتھے رونا شروع کر دیندے نے، اے نہ روئے نے، اے نہ روئے نے۔ جناب عثمان دی داڑھی پج گئی ہے، ساتھی آندے نے جناب عثمان نو آندے نے عثمان کیوں اے نہ رو رہے ہو، اے نہ کدی جنت جہنم دا ذکر سن کے نہیں روئے، عثمان نے نہ کدی موت نو یاد کر کے نہیں جے روئے۔ ویرا تھینو مینو کی خبرانے اسی جے کیتے پھل کے قبرستان چلے جائیے، قبر دے سرانے کھلو کے بھی لوکاں دیاں چغلیاں کرنے آئے، اسی قبر تے کھلو کے بھی لوکاں دے شکوے کرنے آئے، اسی قبر تے کھلو کے بھی سگٹاں پینے آئے، اسی قبر تے کھلو کے بھی جناب جی لوکاں غیر محرم دے نال گلاں کرنے آئے، اسی قبر تے کھلو کے بھی اللہ رسول دیاں بغاوتاں کرنے آئے۔ دس تیرا میرا ایمان کھادا ایمان ہے، ایمان تے اونا لوکاں دا وے جنہ رب رسول نو مننے آئے، اپنی قبر حشر نو یاد رکھے ہے، اپنی موت دیاں فکراں کیتھیاں نے۔ میرا دل مینوں کا دی فکر ہے آجا ہجے بھی وقت ہے نہیں تے اس دن نو پچھتاویں گا کہندی قبر غافلاوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافلاوے دنیا کھڑی دی کھڑی ایویں ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافلاوے دنیا کھڑی دی کھڑی ایویں ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی اخیر بن کے آویں گا فقیر۔ لوگو گل سنو اپنے محلے دے جنازے ویکھیا کرو، اگر امیر مر جاوے امیر دنیا تو ٹر جاوے اودا بھی جنازہ ویکھیا کر، تیرے علاقے دا غریب ٹر جاوے کدی اودا بھی جنازہ ویکھیا کر۔ جناب جی ایم پی ایم این اے مر جاوے اودا جنازہ ویکھیا کر، محلے تے جتیاں گنڈن والے کدی موچی دا بھی جنازہ ویکھیا کر۔ اللہ جانتا کروڑ پتی عرب خرب پتی نیلم پتی لوگ جڑے نے سب کو جیتھے چھڑ جاندے نے خالی ہاتھ جناب کفن چے لپیٹ گئے۔ ایک کفن نام امیر دا بھی ہووے غریب دا بھی ہووے ایک کروڑ پتی دا بھی کفن ہووے۔ جناب جی ایک ٹائم دی روٹی با مشکل کھان والے دا بھی کفن ہووے۔ مینوں یاد آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج موت دا وقت قریب ہے تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی آنے
تے بابا صدیق آندے نے بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ ہمدیاں نے بابا اس گل تو رو رہی ہے بابا گھر وچ کپڑا ہی نواں کوئی نہیں، بابا کفن واسطے کپڑا نواں نہیں مل رہا۔ جناب صدیق دی اکھاں ڈل پئیاں نے، آندے نے میرے بچے میرے قریب آنا۔ ماں جی عائشہ اپنے بابا صدیق دے قریب جاندیاں نے تے بابا صدیق انج کر کے اپنی بیٹی عائشہ نو سینے نال لگاندے نے، آندے نے بیٹا کفن نواں ہوئے تے تا کوئی نہیں، کفن پرانا ہوئے تے تا کوئی نہیں، گل تے نیک عمل دیئے گل نیک عملاں دیئے، عمل چنگے ہون گے عرش والا رب قبر بھی روشن کر دے گا، حشر بھی انسان دا آسان کر دے گا۔ حضرات سنو اپنی خبر کریے، اپنی قبر نو جناب جی روشن کریے۔ ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر، کہو ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر، جدا جدا ایمان ہے کہ میں دنیا دی دولت لے کے نہیں جانا، میں جناب دنیا دا پیسہ لے کے نہیں جانا، وہ میرے نال بولے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر، ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر، چھڑ کے لور دی جگیر، جد با موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے آقا فرماندے نے جدو انسان قبر چ رکھیا جائے گا، میت قبر چ رکھی جاندی ہے، رب دے فرشتے آ کے سوال کرتے نے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ تے جے بندہ مومن ہوئے نمازی ہوئے مسلمان ہوئے اللہ رسول دا پیار لے کے بیٹھن والا ہوئے، آواز دے گا جواب دے گا لوکو میرا رب اللہ وے، میں اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جڑا اللہ دا بندہ بھی ہے تے او دا رسول بھی ہے، تے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اسلام میرا مذہب ہے، او تے عمل کر تھا رہے آواز۔ فرشتے کہن گے پہلے جہنم دی باری کھولن گے، اے بندہ گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا، فرشتے کہن گے اگر نہ مندا اے تپ دی جہنم تیرا ٹھکانہ بن جانی سی ہے، اے دی باری بند کر کے جنت دی باری کھول دینے، جنت دی باری جناب جی جنت دا دروازہ کھول کے دس دینے، تینو مبارکہ ہون کائنات دے رب نے تیرے نات جنت لا دیتی ہے۔ فرمایا کہ تیرے نار سوال رب نے جنت لا دیتی ہے، تے ہور بھلا کی اللہ آندے نے فرشتیانو انو کہو نم کا نہمت العروس، نہیں بولے نم کا نہمت العروس، اللہ آمدے نے فرشتیوں انو کہو ہن سو جاوے، ہن سو جاوے، ہن آرام کر لوے، ایویں سو جاوے جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، تے اونوں دے خاون تو علاوہ کوئی جگہ نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے نو کہو سو جاوے قیامت نو میں رب آپ ہی جگہ دیواں گا۔
تے جے میرے محبوب دی غلامی نہ کیتی ہوئے، جے کملی والے دی نوکری نہ کیتی ہوندی تے قبر اندر جناب جی ڈانگاں پھرنیاں سی۔ کائنات دے امام پیغمبر فرماندے نے اللہ کافراں واسطے، میرے نبی دے دشمناں واسطے، میرے نبی دے غداراں واسطے، میرے محبوب دی نوکری نہ کرن والیاں واسطے اللہ نے ایک انا بولا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ انا میں ویکھ نہیں سکتا، بولا وے کنوں سن نہیں سکتا، میرے آقا فرماندے نے گونگا وے منہوں بول نہیں سکتا، اللہ نے انہوں ایک تھوڑا دیتا وے۔ اے رب دے باغی نو، نبی پاک دے دشمن نو انج کر کے سر چے تھوڑا مار داوے، اے بندہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے، دوبارہ ٹھیک ہو جاندہ وے۔ اے فرشتہ پھر انہوں تھوڑا مار داوے، قیامت تک لب نبی آندے نینو قبر چے عذاب ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرات کملی والے دی نوکری اندر بڑا فائدہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے بارے پتہ کی سوال ہونا قبر چے، آقا فرماندے نے سن لو دھیان دے نال، میرے مصطفیٰ فرماندے نے کہ قبر چے جدوں فرشتیاں نے آ کے اے پوچھنا وے کہ نبی دے بارے تو کی جاننا وے، محمد دے بارے کی جاننا وے، محمد دے بارے تے جے نبی پاک دی نوکری کیتی ہوئے گی، حضور دی غلامی چے زندگی گزاری ہوئے گی، سنتے رسول نہ پیار کیتا ہوئے گا تے فرشتیاں نو جواب دے گا، او تے میرے آقا نے، او تے میرے مرشد پاک نے، بولو ساڈے مرشد پاک نے۔ اس واسطے دنیا کائنات دے لوگو میں چاہنا وہاں حصہ پہ جاوے، ایک دفعہ گونج پہ جاوے، سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی۔ ایویں نہیں محبت دے نال پیار دے نال جڑا بندہ چاہندا ہے قبر چ اللہ رسول دا پیار ملے، مل کے بولے سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ جدا جدا ایمان ساڈا نبی ساری کائنات تو اللہ وے میرے نال نبی دا نام بولے، سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول۔ اے جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہنا وے، چلے ہو کنہ لئی بول دے ہو، میرے محبوب واسطے بولو، میرا نبی ادوں بولے گا جدوں تواڈے لئی کوئی نہیں بولے گا، مل کے محبت دا ثبوت دینا ہے، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مل کے کملے ہو کنہ لئی نعرے مار دے ہو، کنہ پارٹیاں دیاں گلاں کر دے ہو، رب رسول دا نام پکارو، عرش والا قبر بھی سوار دے گا، کل قیامت نو حشر بھی سوار کے اپنے محبوب دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول،
دا قبر چے پیار جانا ہے جنہ لوکاں لی ٹھگیاں مارنا ہے جنہ لوکاں لی بیمانیاں کرنا ہے اللہ جانتا ہے نہ تیری قبر تے آ کے پوچھنا نہیں ہو چلے رب رسول دا نا لیا کر اللہ رسول نہ پیار کریا کر رب رسول نہ محبت کرنا تیرا کام ہے تیری قبر نو جنت دا باغ بنانا عرش والے رب دا کام ہے خلق سے آلی سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اللہ اللہ کر میرے محبوب نال پیار جے چاہنا کائنات دا رب تیری قبر حضرات کنا مگر لگا پھرنا ہے جنہ تیری کل نوات نہیں لینی چلیا کنہ لئی پاپ کمانا ہے جنہ نے کل جناب تینوں آگے پوچھنا بھی نہیں کملی والے دا نا لیا کر میرے محبوب دا تو نا لیندہ رہے گا کائنات دا رب تیری قبر سوار دے میرا ایمان ہے اللہ جانتا ہے تو میرے محبوب دا نا لیندہ رہے کائنات دا رب تیری قبر نو روشن کرتے ہوئے اسرار سن لو دھیان دے نال آخری بات کر کے اجازت چاہواں گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میں ایک رات دیکھے ہے کچھ لوکان دے ناخن تانبے ونگو نے لوہے دے ناخن نے تانبا جے میں ہوتا ہے نا اومے دے ناخن نے فرمایا کہ اپنا چہرہ جڑا نا کھروچ دے پہ میں پوچھیا کہ ایک کون لوگ نے میں نے جواب ملیا کہ سونیا محبوبہ اٹھاڑی امت دے چگل خور لوگ جیڑے لوگ چگلیاں کرتے ہیں لوکاں دی جناب دی چگلیاں کرتے لوکاں دی گل ویکھ کے کم ویکھ کے انہوں اچھال دینے کائنات دے امام پیغمبر فرماندے نے کہ ایسے بندے اپنی قبر دے اندر جناب جی ناخن تانبے والے ہونگے انہاں دے نال اپنا چہرہ جڑا ہے نوچ دے ہونگے کھروچ دے ہونگے او دی وجہ کیوں ہوئے گی او دی وجہ ہوئے گی کہ لوکاں دیاں چگلیاں کرتے سے اسرات قبر دا معاملہ بڑا سختے قبر دا معاملہ بڑا سنگین ہے سواستے منو اور توانو چاہی دے اسی اپنی قبر دی حفاظت کریے اپنی قبر دا خیال کریے اپنی قبر نو سوارانگے عرش والا حشر بھی سوار دے وے گا حضرات جنہوں قبر چے ٹمبے پہن گے نا وہ یاد رکھے کہ قبر چے جنجی ٹھکائی ہوئے گی وہ دی کل قیامت میں ٹھکائی ہوئی اس واسطے میں اور تسی اپنی موت نو یاد رکھیے اپنی قبر دی فکر کریے اپنے حشر نو صدہ کریے اللہ اکبر اللہ اللہ آخری پیغام سنا کے اجازت چاہنی ہے فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دم گھر سے نکلے گی بارات تیری چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دم گھر سے نکلے گی بارات تیری پہن کے کفن کا ایک جوڑا
جب جنازے میں سونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا اللہ جدی حاضری قبول فرما کے اللہ سب واسطے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین